بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام اور مہدی سے زخم کا علاج کے سلسلے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت بھی نوازا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر علم و وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر و استقامت کی بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا۔ والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکت سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کے سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کی ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ مہدی سے زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہدی لگائی۔ مہدی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔